ہمارے ساتھ کلفٹن سے ینگسٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے. آج کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. مدنی مذاکرے کی یہ خصوصیات میں سے میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ایک مسلمان کے معاملات میں سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عقائد کے بارے میں جو ڈیٹیل اور جس سہل انداز میں مدنی مذاکرے میں سکھایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی اسپیچر یا کوئی اسپیکر ہوگا تو اس انداز میں لے کے امت کو چل رہا ہوگا جس طرح امیر اہل سنت اللہ ان کو سلامت رکھے یہ امت کو لے کے چل رہے ہیں. مولانا قادری صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں کہ اس میں بڑا ایک سکون ہے اور پھر ایک عقیدے کی مضبوطی ہے. جو نعرے دیتے ہیں آپ، اس میں بڑی عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے. وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ نے دیا، اب آخری نبی کا نعرہ آپ نے دیا، اب صدیق اکبر کے نعرے آ گئے، تو ایک الگ ایک ہے جو پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی کا. اس کا ایک الگ معاملہ ہے. اس سے عقیدہ ایمان کا بڑا تحفظ ہوتا ہے. خود بھی آئیں اور اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا، کیونکہ ہم بار بار اپنی اولاد کو خود سے نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بنتی نہیں ہے، تو آپ ان پر صرف یہ کوشش کریں کہ ان کو فیضان مدینہ بھیج دیں. انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ کا بنا دیا جائے گا. آج حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کی حضور سے محبت کس طرح تھی، انہوں نے کس طرح حضور کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کس طرح سے حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تلفظ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ کچھ بولتے ہیں، بعض لوگ کچھ بولتے ہیں. صحیح تلفظ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آخر کا کاف اور را دونوں ساکن ہیں. میں بیسیکلی KPK سے تعلق رکھتا ہوں اور پٹھان ہو اور امیر اہل سنت پٹھان کا نام سنتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ پٹھان جو لوگ ہیں وہ بہت محبت کرنے والے. بے شک ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں. میرا نام نثار احمد ہے اور ویسے ہم KPK ڈسٹرکٹ افردیر سے آئے ہوئے 26 ٹیچر کے مدنی قافلہ ہے. ہمارا اصلاحی اعمال کورس ابھی ہمارا جاری ہے اور نماز وغیرہ جو فرض ہے، واجبات ہے، مستحبات سب کے سب ہم نے سیکھا ادھر ماشاءاللہ. جب ہم آئے فیضان مدینہ کو اندر گیٹ پر تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوا، دلی سکون محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ادھر اسلامی نظام ہے اور ادھر کوئی فیس نہیں لیتا. سارے خرچہ انہوں نے برداشت کیا، لیکن ہم فزیکلی اور مینٹلی تیار ہوئے اور ادھر آئے کہ کچھ سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بعض انہیں کورس ہوتے ہیں وہ پیسے دیتے، فیس ادا کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی والا یہ اس طرح کورس کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اسلام کی پھیلانے کے لیے پری کورس کرتے ہیں. سب کچھ سہولیات ہے ادھر آپ کے لیے. پری رہائش ہے، پری کھانا ہے، خادمین ہے وہ آپ کو کھانے تیار لاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئے سنت کے مطابق بیٹھے، پہلے ہاتھ کو وضو کر لے اور پھر آئے کھانا کھائے اور دعا پہلے پلٹے ہیں اور اس کے بعد ہمیں گانا شروع کرتے. دعوت اسلامی والے جو ہے ماشاءاللہ ساری دنیا میں صرف نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی بھی ماشاءاللہ اسلام کی کام جاری ہے. آئندہ ٹیکنالوجی کا دور ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی والوں نے ٹیکنالوجی کے جو آن لائن چینل بنائے ہوئے، مدنی چینل، اس کے یوٹیوب چینل سے، فیس بک چینل سے، کیونکہ جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ زیادہ تر فیس بک میں فضول ویڈیو دیکھتے ہیں، گیمز کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. میں ان کو دعوت خصوصی دوں گا کہ آپ جو مدنی چینل سے، مدنی یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹ ہے، واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے، آپ پلیز وہ جوائن کر لیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور صرف مدنی چینلز دیکھے. میں گزارش کروں گا اپنے پٹھان بھائیوں سے کہ آپ آ جائیے، صرف ایک بار دیکھیے دعوت اسلامی کو، آپ کو دلی سکون ملے گا انشاءاللہ. یہاں پر اکثر ادھر لوگ بات ہی کرتے ہیں کہ یہ ایسا لوگ ہے، ایسا لوگ ہے، مزاروں کے یہ سجدے کرتے ہیں. میں نے بھی بہت باتیں سنی ہے مگر جب ادھر آیا تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی نہیں، سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے تو بہت اچھا محسوس کیا، بذات خود بہت امپریس ہوا. میرے پٹھان بھائیوں کو پیغام ہے آپ خود آؤ، کسی کے باتوں میں مت آؤ، آپ دیکھ لیں گے. بس ہمارا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت متاثر ہوگی.